قرآن پاک میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے کہ مجھے خبر نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کئی جگہوں پہ یہ کہلوایا گیا، قرآن پاک کی آیات کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور تو فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، بس اس جملے کو پکڑ کے باقی آیات کو، باقی چیزوں کو، باقی حدیثوں کو وہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور یہ جملہ فرنٹ پہ رکھ کے لوگوں کا ذہن خراب کر دیتے تھے کہ حضور کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، خود ہی تو قرآن میں لکھا ہے اور حضور خود فرما رہے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی ہیں۔ تو جہاں یہ کہلوایا گیا ہے قرآن پاک میں حضور سے کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہاں اٹکل، حساب، قیاس، اندازے سے جاننا مراد ہے، یعنی میں اندازے سے یا قیاس کر کے یہ نہیں جانتا۔ اور دوسری بات جہاں اس کے خلاف ہے، یعنی حضور جانتے ہیں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، جہاں اس کے خلاف ہے وہاں وہی الہام کے ذریعے سے علم دینا مراد ہے۔ اب پہلی والی بات کی مثال یہ ہے کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے معاملات نجوم، رمل، قیاس، حساب، اٹکل سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ میں باوجود کہ پیغمبر ہوں اور پیغمبر کی عقل تمام دنیا سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے، لیکن میری کامل عقل ان باتوں کے جاننے کے لیے کافی نہیں، میں بھی عقل سے یہ چیزیں نہیں جانتا تو تم کیسے جان سکو گے؟ مجھے یہ علم وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اپنی عقل سے میں نہیں جان سکتا کہ کیا ہونا ہے میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ مجھے جب اللہ بتاتا ہے، وحی ہوتی ہے، تو پھر مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ہونا ہے، میرے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اور تم صاحب وحی نہیں ہو تو ایسی باتوں میں عقل پر زور نہ دیا کرو، مجھے یہ علم وحی کے ذریعے ہوا اور تم صاحب وحی نہیں ہو تو ایسی باتوں پر عقل پر زور نہ دیا کرو۔ اس کی تفسیر اسی آیت کے آخر میں یوں ہو رہی ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی ہوتی ہے، اور میں نہیں مگر صاف در سنانے والا۔ معلوم ہوا کہ آخرت کی پکڑ اور نجات وغیرہ وحی سے معلوم ہوتے ہیں جو حضور پر آتی ہے، اس لیے اس آیت میں درایت کی نفی کی گئی۔ درایت کی معنی عقل سے جاننا، خدا تعالیٰ کے علم کو درایت نہیں کہتے کیونکہ وہ عقل سے پاک ہے، اس کا علم عقلی نہیں حضوری ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور یوں ہی ہم نے تمہیں وہی بھیجی ایک جاں فضا چیز اپنے حکم سے، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ ایمان تفصیل دار۔ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے، یہی مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور ایمان کو عقل، قیاس، اندازے سے معلوم نہ فرمایا بلکہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ یہاں بھی داریت کی نفی ہے، نہ کہ مطلق علم کی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے عبادات کرتے تھے، ایمان سے خبردار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں توحید، رسالت، احکام سے واقف ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے، اور آپ نے اپنی پیدائش سے چند گھنٹے بعد قوم سے فرمایا تھا قال انی عبداللہ، پیدا ہوتے ہی ابھی چھوٹے بچے تھے، انہوں نے یہ کہا، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہے، قال انی عبداللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے کتاب دی اور نبی فرمایا۔ جب کلمۃ اللہ بچپن میں رب سے بے خبر نہیں تو جو حبیب اللہ کا حبیب ہو وہ کیسے بے خبر ہو؟ لہٰذا اس آیت کے معنی وہی ہیں جو عرض کیے گئے ہیں، یعنی قیاس سے معلوم کرنا۔ اور دوسری مثال جو ہے وہ لیغفر لکم اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ بخش دے اللہ تمہارے طفیل، تمہارے وہ گناہ جو اگلے ہیں اور پچھلے ہیں۔ یہاں تمہارے گناہ سے مراد امت کے وہ گناہ ہیں جن کا بخشوانا حضور کے ذمہ کرم پر ہے۔ جیسے وکیل کہتا ہے میرا مقدمہ فتح ہو گیا، یعنی وہ مقدمہ جس کی پیروی میرے ذمے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس مقدمے میں گرفتار ہوں۔ وکیل کہتا ہے میرا مقدمہ ہوتا تو مقدمہ اس کا لائن کا ہے، وکیل کا جس نے اس کو دیا ہوتا ہے مقدمہ، لیکن وکیل کہتا ہے میرا مقدمہ۔ تو نبی چونکہ گناہوں سے پاک ہے تو یہاں گناہ سے مراد امتی کے گناہ ہیں۔ اب کئی لوگوں نے قرآن میں اس کا یہ ترجمہ کیا ہے
اے نبی اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے. نبی کے لیے گناہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. نبی گناہ گار ہو ایسا عقیدہ رکھنے ہی بعض بندہ تو دارالاسلام سے خارج ہو جائے گا جو نبی کو گناہ گار مانے. نبی تو کوئی نبی گناہ گار نہیں ہو سکتا, یہ گناہوں سے پاک ہے, یہ ہستیاں معصوم ہیں. تو نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ, لیکن ہے لوگوں کا عقیدہ اس طرح کے بد مذہب ہیں, وہ قرآن کی آیت سامنے رکھتے ہیں. دیکھو جی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے لِيَغْفِرَ لَكُمُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے نبی تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے. اب یہ ظاہری ترجمہ کرتے ہیں, ظاہری الفاظ میں عشق مصطفیٰ کے ساتھ ترجمہ نہیں کرتے, اور ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں نبی تمہارے گناہ, اگلے بھی گناہ پچھلے بھی گناہ. اس کا مطلب ہے نبی کو گناہ گار ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے پہلے والے گناہ بھی بعد والے گناہ بھی معاف کر دیے. بلکہ اس کا ترجمہ جو ہے, جو عاشقان رسول صحیح العقیدہ علماء اعلیٰ حضرت یا دیگر اس طرح کے علماء حق نے ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی آپ کے طفیل اللہ نے آپ کے اگلوں کے, آپ کے پچھلوں کے گناہ بخش دیے. یعنی آپ کی امت جو ہے ان کے گناہ بخش دیے, آپ کے نہیں. آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں, کسی بھی نبی کے نہیں ہیں, تو یہ تو نبیوں کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں تمہارے گناہ سے مراد امت کے گناہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے تم کو کوثر دے دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا. ان جیسی بہت سی آیات ہیں. سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام سے باخبر کیے گئے ہیں. اب ہم نے تمہیں کوثر دے دیا, ابھی اللہ نے بتا دیا نا کہ آپ کا فیوچر میں یہ ہوگا. جب کوثر دے دیا تو اس میں بڑا کچھ آ جاتا ہے, بہت کچھ دے دیا. اب اپنے انجام سے باخبر ہو گئے نا, تو کیونکہ نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں اپنے انجام کا کیا ہوگا, ہمارے ساتھ کیا ہوگا, تمہارے ساتھ کیا ہوگا. حضور خود فرما رہے ہیں جی کہ مجھے اپنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا اور تمہارا کیا ہوگا. اور یہاں تو صاف بتا دیا گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے تمہیں کوثر دے دیا, اور کوثر میں بہت کچھ آ جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا. یعنی آپ کا دن, آپ کا ذکر جو ہے دن بدن بڑھتے ہی چلا جائے گا, دن بدن آپ کا ذکر اونچا ہی ہوتا چلا جائے گا. ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا کہ حضور اپنے انجام سے باخبر کیے گئے ہیں, مگر یہ علم وحی کا ہے نہ کہ محض عقلی ہے, لہذا آیات میں تعارض نہیں ہے. حضور تو اپنی امت کے انجام کی بھی خبر رکھتے ہیں. قرآن میں حضور کو شاہد فرمایا, اور گواہی وہی دیتا ہے جو واقع سے خبردار ہو. اس لیے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, ابو بکر جنتی ہیں, فاطمہ زہرا جنتی ہیں. اب یہ پہلے کیوں بتا دیا؟ عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں جنت کی گارنٹی دے دی, یہ جنتی ہیں, اور حسن و حسین سردار ہیں جنت کی. یہ ساری باتیں کیوں بتا دی؟ آپ جانتے تھے, انجام جانتے تھے, اس لیے تو بتا دی. تو اس لیے آدھا آیت کا حصہ کسی کو سنا دینا, باقی آدھا یا کچھ آیتیں سنا دینا, کچھ آیتیں سائڈ پہ کر لینا, وہ نہ بتانا, اور کسی کا ایمان برباد کر لینا, تو یہ درست نہیں ہے. ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے جہاں ہمارے ایمان کا خطرہ ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کی صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.